میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں، تھکی آنکھوں کے پردے پر نمی محسوس کرتا ہوں۔ اساتذہ سے پیار ہے، اساتذہ سے پیار ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ علم کتابوں سے نہیں اٹھے گا بلکہ دنیا سے علماء چلے جائیں گے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کچھ روز قبل بیمار ہوئے تو دنیا بھر میں ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ 30 جون 2021 کو 87 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اہل اسلام کے لیے یہ بڑے دکھ کی گھڑی تھی۔ ان کی نماز جنازہ میں عوام کا سمندر دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اللہ والوں کے جنازے بھی بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ یہ کس کا جنازہ ہے، کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ تصنیف کا میں خانہ۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کی پیدائش 1935 میں علماء کی سرزمین ایبٹ آباد کے گاؤں کوکل میں مرحوم سکندر خان کے گھر ہوئی۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مرحوم نے قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم اور میٹرک تک عصری علوم گاؤں میں حاصل کیے۔ اس کے بعد ہری پور کے مدرسے دارالعلوم چوہڑ شریف میں 2 سال اور احمد المدارس سکندر پور میں 2 سال تعلیم حاصل کی۔ 1952 میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے مدرسے دارالعلوم نانک واڑہ کراچی میں درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی۔ درجہ سابعہ دورہ حدیث کے لیے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری کے مدرسے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا۔ آپ نے 1956 میں سند حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے 1962 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لے کر 4 سال علوم نبویہ حاصل کیے۔ بعد ازاں جامعہ ازہر مصر میں 1972 میں داخلہ لیا اور 4 سال میں پی ایچ ڈی مکمل کیا۔ پی ایچ ڈی کے بعد آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام الفقہ العراقی کے عنوان سے مقالہ بھی لکھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کراچی میں لیبیا اور مصر کی حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھانے لگے۔ آپ نے تدریس کا باقاعدہ آغاز جامعہ بنوری ٹاؤن سے ہی کیا۔ 1955 کے بعد سے آپ نے ہمیشہ خود کو تدریس سے جوڑے رکھا اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ دنیا میں آپ کے طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کی باطنی تربیت میں بھی شیخ بنوری کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بیعت و خلافت حاصل ہوئی۔ 1977 میں انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں آپ کو جامع علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں ناظم تعلیمات مقرر کیا گیا۔ 1997 میں مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید کی شہادت کے بعد رئیس الجامعہ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا اور 2004 میں مفتی نظام الدین شامزئی شہید کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث کے مسند نشین بنے۔ یہ دونوں مناصب تا دم زیست آپ کے سپرد رہے۔ 1981 میں آپ کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس شورا کا رکن منتخب کیا گیا اور 2008 میں عالمی مجلس کے امیر حضرت مولانا سید نفیس شاہ الحسینی کے انتقال کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ پھر 2015 میں اس وقت کے امیر مولانا عبد المجید لدھیانوی کے انتقال کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر منتخب ہوئے۔ یوں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ نبی کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری بھی کرتے رہے۔ 1997 میں جامع بنوری ٹاؤن کے محتمم مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید کی شہادت کے بعد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کو وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کا رکن اور پھر 2001 میں نائب صدر مقرر کیا گیا۔ 5 اکتوبر 2017 کو آپ کو وفاق المدارس کی مرکزی مجلس عمومی نے متفقہ طور پر مدارس کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا مستقل صدر منتخب کیا۔ آپ وفاق کی نصاب کمیٹی اور امتحانی کمیٹی کے سربراہ بھی رہے۔ آپ نے روزنامہ جنگ میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے عنوان سے بہت طویل عرصے تک مشہور سلسلہ لکھا۔ بلا شبہ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کا انتقال ایک بڑا سانحہ ہے۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوگا وہ شاید پر نہ ہو سکے، لیکن دنیا بھر میں ان کے ہزاروں طلبہ ان کے کام کو لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ یہ کس کا جنازہ ہے، کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے قضا نے یہ
تصنیف کا میں خانہ